آیت نمبر 23 اور 24 جو ہیں یہ قرآن مجید کا ایک ایسا چیلنج ہے کہ جو جس زمانے میں یہ چیلنج دیا گیا اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. جنہوں نے کوشش کی کچھ لوگوں نے اس زمانے میں، لیکن جو چیزیں انہوں نے بنائی ان چیزوں کی وجہ سے وہ خود مذاق بنے، قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ اب یہ کفار سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 23 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم لوگ شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اپنے بندے پر، اپنے غلام پر نازل کیا ہے. اگر تمہیں شک ہے، اب آپ دیکھیں پورا ماحول مخالفت کا ہے، دشمنی کا ہے، جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں کہ اسلام کی تحریک کو ناکام کیا جائے، اور اس میں ان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ قرآن ہے. تو اللہ ان سے کہہ رہا، اور قرآن کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کرتے تھے؟ کہتے تھے یہ خود گھڑا ہے. اس جو کہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس نے خود گھڑا ہے اور اللہ کی طرف نسبت دے دی. تو ان کو اللہ تبارک و تعالی چیلنج کر رہا ہے. آپ اس چیلنج کے بارے میں جتنا غور کریں گے، بیٹھ کے سوچیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا، تو اتنا زیادہ انسان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. ایسی چیزوں میں سے اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ایک سورت لے آؤ، من مثلہ، اس کی مثل سے، مثل ہی، اس کی مثل یعنی قرآن کی مثل سے. مراد یہ ہے کہ اس جیسی ایک سورت لے آؤ. اور اس کام کے لیے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہداء جمع ہے شہید کی، اور شہید کہتے ہیں جو حاضر ہو، موجود ہو. جتنے لوگ موجود ہیں تمہارے پاس سب کو دعوت دے لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہہ رہے ہو نا یہ خود گھڑا انہوں نے، تو تم سارے اپنے پڑھے لکھے جو کچھ بھی تمہیں اپنی زبان پر اتنا فخر ہے، تو یہ تو کافی صورتیں ہیں نا اس میں، تم ایک صورت اس کے مقابلے میں بنا کر لے آؤ. یاد رکھیے عربوں کے پاس اپنی زبان پر فخر کے سوا کچھ نہیں تھا. اس پر ان کو تھا کہ عرب یعنی بولنے والا، عجم یعنی گونگا، اپنی زبان پر اتنا فخر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس پر تمہیں فخر ہے، جس کے تم چیمپئن سمجھتے ہو دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں خود کو، ہم نے اسی میں ایک کلام نازل کیا. تو اگر یہ اللہ کا نہیں ہے تو پھر تم تو زیادہ سے ہو، تم لے آؤ. ایک اور بات، اس بات کی حکمت کہ اللہ نے اپنے رسول کو کسی انسان کے پاس پڑھنے نہیں دیا. رسول اللہ کسی کے پاس نہیں پڑھے، اور یہ بات مکے والوں کو اچھی طرح پتہ تھی. مکہ بالکل ایک اس وقت کا شہر تھا، لیکن آج کے گاؤں اس شہر جتنے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ سب جانتے تھے، سب نے رسول اللہ کو بچپن سے لے کر اور یہ 40 سال کی عمر پہنچنے تک رسول اللہ کو سب اچھی طرح جانتے تھے. اور وہ رسول اللہ کو امی کہتے تھے، یعنی ان پڑھ. کیوں ان پڑھ کہتے تھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ پڑھا لکھا بندہ اگر کوئی کام کرے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے،
لیکن اگر وہ بندہ کہ جس کے بارے میں سب کو یہی ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتا، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس نے کسی سے نہیں پڑھا، وہ ایک ایسا کام اس سے ظاہر ہو کہ سارے پڑھے لکھے بھی عاجز آ جائیں اس جیسا کام کرنے سے، تو یہ لوگوں کی جلب توجہ کے لیے اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے بھی جو کام نہیں کر پا رہے وہ ایک ایسے بندے سے آ رہا ہے کہ جس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا. اور یہ قرآن کے یعنی یہ بات لوگوں کو یہ کہتی تھی کہ یہ ان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام، یہ بشر کا کلام نہیں بلکہ خالق بشر کا کلام. تو تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس چیلنج پر کوشش کی. ظاہر ہے کہ جو مخالف تھے اور بدترین مخالف تھے انہوں نے پورا زور لگایا ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس گئے ہوں گے کہ لکھو 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 اس جیسی کوئی چیز بناؤ. تو جن لوگوں نے کچھ چیزیں بنانے کی کوشش بھی کی قرآن کی صورتوں کو کاپی کرنے کی، ان کا مذاق بن گیا کہ یہ تم نے کیا جہالت پر مبنی چیزیں بنا دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے، یہ بشر کا کلام ہے، تو پھر تم بھی تو بشر ہو اور یہ تو کسی کے پاس پڑھا بھی نہیں ہے جو یہ کلام بول رہا ہے، تو تم تو بڑے پڑھے لکھے بھی، اور جتنے پڑھے لکھے اور چاہو لے آؤ، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اس جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ابداً کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے. یہ اور زیادہ اس چیلنج کو پاورفل بنا رہا ہے اور سامنے والوں کو اور غصہ چڑھا رہا ہے. مطلب ایک بندہ آئے، فرض کریں پہلوان، رنگ میں اترے، میدان میں اترے، اور بیٹھے وہ لوگ ہوں جو اپنے آپ کو بہت پہلوان سمجھتے ہوں، اور وہ ان سب کو چیلنج کرے کہ تم میں سے جس میں ہمت ہے مجھے ہرانے کی اتر آؤ. جو سن رہے ہو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتے ہوں، اور وہ کہے کہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، تو اور غصہ آئے گا، ہماری بےزتی کر رہا ہے. اور پھر وہ کہے کہ تم مجھے ہرا ہی نہیں سکتے، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم مجھے ہرا سکو، تو یہ اور غصہ دلانے والی بات ہے. سب کی بےزتی، جو ہم پہلوان ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو مرضی آ جائے، تم سارے اکٹھے آ جاؤ، مجھے نہیں ہرا سکتے، تو پھر ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالیں، اس چیلنج کا جواب دیں. لیکن یہ بھی قرآن کی صداقت پر اور یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تبھی اتنے اعتماد سے خداوند عالم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے. اگر نہ کر سکو، اور میں بتا رہا ہوں کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، جب ایسا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ایک دفعہ ہے آگ میں کسی کو جلایا جانا، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ ہے آگ کو اس سے جلایا جانا. اب یہ بھی گویا کہ خداوند عالم کے ساتھ شریک قرار دینے والے ان کو کہا جا رہا ہے، چونکہ حجارہ اس کا ایندھن، الناس والحجارہ، لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. یا پتھروں سے مراد علماء نے لکھا، مفسرین، اور یہ وہ پتھر ہیں جن کو یہ پوجا کرتے تھے. یعنی عابد اور معبود دونوں اس آگ کا ایندھن ہوں گے کہ جو آگ جو ہے وہ، یعنی اس آگ کو جلانے والے بھی ہوں گے اور اس آگ میں جلنے والے بھی یہ لوگ ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، وہ آگ جان بوجھ کر بات نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.